مجھے یہاں پہ 7 پیڑھیاں 40 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارا مرشد ہے, ہم اس در کے نوکر ہیں. میں شکر گزار ہوں اس دربار کا, مولا غازی کا, جس در پہ بیٹھا ہوں. مجھے اتنا سکون آتا ہے کہ میں بولتا ہوں جیسے میں کربلا میں بیٹھا ہوں. میرا نام فقیر غلام حسین عمرانی. میں شاہ سائیں کا راگئی فقیر ہوں, دربار کا خادم ہوں, مرشد کا جھاڑو دار ہوں, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دربار کا. ہم وائی گاتے ہیں مرشد کی. ابھی مجھے 10 سال ہو گئے ہیں بھٹائی سرکار کی میں وائی گاتا ہوں. یہ ہماری حاضری ہے, ایوری سیٹرڈے دیتا ہوں ہمارا. لبی کھجور صاحب کا گھر کافی ایسے بندے ہیں جو ادھر سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. ہم تو ادھر مرشد کے گناہ گار بندے ہیں, وہ ہمارے کو نہیں دیکھتے. وہ اس کا عقیدہ ہے جو دربار کو, مرشد کو حاضر ناظر دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں تو جو دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں, تو ڈیلی کے حساب سے کافی ایسے زائرین ہیں جو پیشنٹ ہیں ادھر سے لے کے آتے ہیں. ان کو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں ہاسپیٹل سے, تو بھائی آپ کو ابھی بچنا مشکل ہے. لیکن ان کا یقین ہے کہ ہم ادھر سے زیارت کر کے گھر جائیں, پھر آخری زیارت ہے ہماری, مر تو ویسے ہی جا رہے ہیں. ویسے بھی میں نے بندے بہت دیکھے ہیں جو ادھر سے آ کے نا امید ہو کے ادھر سے امید رکھ کے فیضیاب ہو گئے, ابھی تک وہ چل رہے ہیں. یہ شاہ سائیں کا جو گٹار ہے اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں دمبورا. دمبورا بھٹائی سرکار کا جو ہے, اس کو یہ ہے دل اس کی دمبورے کی. یہ ہے مدن, یہ ہے علم پاک, ایسے ہی سمجھو. تو یہ امن کا علم ہے. یہ اس کو لطیف سرکار جس پہ یہ گائے وائی سنتے تھے. یہ جو 5 تندے جیسے یہ پنتن پاک سے منسلک ہیں, یہ 5 تندے پنتن پاک سے منسلک ہے. پہلی جو ہیں ہم اس کو زبان کہتے ہیں, زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. جیسے ہم ٹیپ کہتے ہیں جو ہر دم ہم اس کو اس کا لگاتے ہیں, علی علی کرتے ہیں, تو اس کو ٹیپ کو ہم مولا علی سے منسلک کرتے ہیں. جو جاڑی ہے یہ حسنین سے منسلک ہے. یہ جو گھور ہے یہ سائن زہرا سے منسلک ہے. یہ جو 5 جو تندے ہیں پنتن پاک سے منسلک ہیں. تو لطیف سرکار نے یہ گٹار جو بنایا اس کا اب کوئی مقصد ہوگا, ایسے نہیں ہے صرف بجانے کے لیے. سائیں نے کسی فقیر کو بتایا تھا ایسے بناؤ, ایسے گاؤ, یہ سرکار کی ایک سوچ ہے. لیکن اس میں جو ہم گاتے ہیں یہ توحید, رسالت, امامت, امن اور جو بھی ہے انسانیت کے لیے اس گٹار پہ گا رہے ہیں. یہ پاک کلام ہے, پاک مقصد ہے. جی میرا نام انور علی انور. میں بیسیکلی شاعر بھی ہوں اور مقامی ہوں, شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شہر کا بٹ شاہ. جو شاعری جو ان کی میں نے مطالعہ کیا ہے, جو سنی ہے, اس حوالے سے میں اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا خدا نخواستہ, اور شیعہ بھی نہیں ہوتا اور عزادار بھی نہیں ہوتا, تو ان کی شاعری اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہے کہ ایز اے شاعر میں ان کا مرید بنتا. دیہات اور شہر کے لوگوں کے آنے میں فرق تو ہے. شہر کے لوگ اکثر ایسے پکنک پوائنٹ سمجھ کے آتے ہیں بیسیکلی. تو عقیدے کے حوالے سے بہت, کیونکہ شہری ماحول جو ہے نا مادہ پرستی کی طرف بہت, کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی, دوڑ لگی ہوئی ہے دولت حاصل کرنے کی. حاصل سکون نہیں ہو رہا, دولت بھی نہیں ہو رہی, یعنی دونوں برباد کر کے رکھ رہے ہیں ہم کہ دولت بھی نہیں ملی اور سکون جو زندگی میں ہونا تھا وہ سکون بھی غارت کر دیا ہم نے اپنا. اس کے بنسبت لوگ جو گاؤں کے یا دیہاتی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک مطمئن سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی جس حال میں ہے ٹھیک ہے. توکل پہ ان کی زندگی اکثر ہماری گزرتی ہے. بس یہ ہے کہ میسیج ہے کہ انسان جو ضروریات ہیں ان کے لیے مولا نے بھی فرمایا ہے کہ ضروریات کی حصول کے لیے کوشش کرو, لیکن خواہشات کے پیچھے نہ دوڑو, کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. میرا نام ڈاکٹر سید بابر علی رضوی ہے. میں بیسیکلی حیدرآباد سے ہوں اور
ابھی کرنٹلی میں ادھر بٹشاہ میں ہوں، ایک کنونشن تھا اسلامی، تو اسی سلسلے میں ادھر وزٹ کرنے کے آیا ہے. جی پرسنل ایکسپیرئنس یہ ہے کہ اپارٹ فرام ڈیجیٹل لائف اینڈ اربن لائف اٹ ٹچ می اے لاٹ آف تھنگس ٹو کنورٹ ان اے سولفل لائف. جیسا کہ ہم بہت سے وجوہات کی وجہ سے ہم ایک پیسفل لائف چھوڑ چکے ہیں، جیسا کہ بہت سی جابس ہیں، سرکمسٹنس ہیں، انوائرمنٹ ہے، اس کو نیگلیجنسی ہم کرتے رہے ہیں سولفل کی طرف سے. اگر ہم اس کو یہاں پہ کنورٹ کریں گے ایک مائنڈ فل اور سولفل، ہم اس کو اٹیچمنٹ کے لیے راغب کریں گے. میں درگاہ علی لال کا متولی ہوں. 700 سال سے جدی پشتی ہماری آ رہی ہے. سائیں شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ المعروف علی لال، میں یہاں کا متولی ہوں. سرفراز شیخ میرا نام ہے. جو درس ہے یہاں کا کہ ایک ہی جگہ پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایک ہی مصلی پہ، اس کے ایک طرف گیتا شریف پڑھی جاتی ہے، ایک چھت کے نیچے مسجد ہے، ایک چھت کے اندر سائیں کا روزہ ہے، اور غسل کی جگہ ہے سائیں کی جسے اکھن جوت پکارتے ہیں، جسے مندر کہتے ہیں. علی لال سائیں جو ہیں، ان کی جو پیدائش ہے یہ بہتے ہوئے پانی میں سے آ رہے تھے. تو وہاں پر کوئی لیڈیز اور جینٹس بیٹھے ہوئے تھے جو دھوبی کا کام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا پیٹی میں بچہ لڑتا ہوا آ رہا ہے. پیٹی کھولی، اس میں بچہ نکلا. ان کو اولاد نہیں تھی. آج سے 700 سال پہلے 7ویں سن ہجری میں اس بچے کو انہوں نے اٹھا کے پال پول کے بڑا کیا اور اس میں کرامتیں دیکھی. دیوان لوگ کیسے مانتے اس کو، اس کی بھی ایک بہت بڑی بات ہے. وقت کا کوئی مرک بادشاہ تھا جو زوری ہندوؤں کو مسلمان کرتا تھا. ہندو داں لے کے آئے سائیں کے پاس کہ ہم زوری ہمیں مسلمان کیا جا رہا ہے. سائیں نے اس مرک بادشاہ کو کہا کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے کسی کو زوری مسلمان کرنا. تو سائیں نے کہا کہ میں کروں گا، جنگ ہوگی. پھر سائیں نے بولا ٹھیک ہے، دریا کے کنارے پہ جنگ ہوگی. پھر سائیں نے ان بزرگ اس کا سر قلم کیا مرک بادشاہ کا. ہندوؤں کے بعد بڑی میں بڑی یہ مصیبت تھی جن کے اوپر مسلمان کرنے نہیں کرے تو سر دھڑ کر دے. بڑے میں بڑی مصیبت سائیں نے ان کی وہ ٹالی. وہ آج سے 7ویں صدی پہلے میرا نام ڈاکٹر عبدالحفیظ قریشی ہے اور میں نے پی ایچ ڈی بھی شاہ عبداللطیف پر کی ہے. اے سوشیو انالوٹیکل اسٹڈی آف شاہ لطیف's پوئٹری ان دا لائٹ آف ہسٹری. شاہ لطیف پر بہت سے لوگوں نے مطلب پی ایچ ڈیز بھی کی ہیں، لکھا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فیمینسٹ تھے، یعنی انہوں نے عورتوں کو زیادہ کردار سازی جو ہے وہ کی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ انڈس سویلائزیشن جو ہے وہ میٹرنل سوسائٹی تھی. قدیم زمانے میں میٹرنل سوسائٹی تھی. وہاں عورت کی بات جو ہے مانی جاتی تھی، یا فیصلہ کن کردار جو تھا اس کا ہے. اس پس منظر میں شاہ لطیف نے عورت کو آگے رکھا ہے. بلکہ برِ صغیر کی پوری شاعری میں جو ہے وہ عجیب قسم کی ایک بات نظر آئے کہ عورت عاشق ہے، مرد معشوق ہے. اور یہاں پھر اس کو بڑھا کر جو ہے انسان جو ہے عاشق ہے، اللہ معشوق ہے، اللہ محبوب ہے. تو شاہ لطیف جو ہے وہ اس کی اسپریچولیٹی جو ہے اس کی روحانیت کے دائرے میں پوری کائنات آ جاتی ہے. کیونکہ تصوف جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے انسان ذات کو یونائٹ رکھنے کے لیے. شاہ عبداللطیف نے کہا جتنا بڑا تیرا نام ہے میں تم سے مہربانی بھی اتنی چاہتا ہوں، مجھ پر کرم بھی اتنا کرو. تو وہ ہے جو بغیر تھمبوں کے، بغیر اس پورے جہان کو کھڑا کر کے بیٹھا ہے. کوئی تھمبا نظر آتا ہے؟ نہیں. جیڈو تنجو نا باج وے اوڈیائی بنگا ریہ تھوڑے ریہ تھمبیں تو چھپر تو چاں چھاں کجاڑو کہاں توکھے معلوم سب کا. میں کیا کہوں تجھے تو سب کچھ معلوم ہے میرے بارے میں. تصوف کی یا صوفی بزرگوں کی جو حقیقت ہے یا ان کی صحیح تعلیم جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے.